إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 سے پڑھیں گے اور اہم ترین مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ پہلے اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ سمجھ لیں، پھر ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ پیچھے شادی کا ذکر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا جو آپ نے اس کے ساتھ کی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، زوجنا کا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نکاح کر دیا آپ کا۔ جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ نے ولیمہ کیا، شادی پر ولیمہ کیا، ولیمہ کھانے کے لیے صحابہ آئے اور کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹھ گئے گپ شپ لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بیٹھنا زیادہ دیر تک، لمبی دیر وہ بیٹھے رہے، آپ کو اس کی تکلیف ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں کہ آپ اب چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول اور قانون بتا دیے کہ کسی کے گھر میں، خصوصاً نبی کے گھر میں جب تم جاؤ تو دعوت کے لیے، تو اس ٹائم پر جاؤ، پہلے بھی نہ جاؤ تاکہ گھر والوں کو کوئی تنگی ہو، اور پھر جو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے یا جس دعوت کے لیے گئے ہو وہ کھا لیے تو پھر بیٹھے نہ رہو، پھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہی ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، تمہیں اجازت ملے، بلایا جائے پھر جاؤ۔ پھر عام گھروں کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے سورۃ النور میں بیان کیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ ہاں، ایسا گھر جہاں میں رہائش نہیں ہے، وہاں پہ سامان رکھا ہوا ہے، ڈیرا ہے یا کوئی اور جگہ ہے گھر، لیکن وہاں رہائش نہیں ہے تو وہاں جا سکتے ہو۔ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، اس کھانے کے لیے پھر اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے بھی نہ ہو، جب پک جائے تو تب جاؤ۔ ولکن اذا دعیتم، لیکن یہ کہ تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے، فادخلوا، پھر داخل ہو، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا لو، فانتشروا، پھر پھیل جاؤ، پھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ولا مستأنسین لحدیث، نہ بیٹھے رہو باتیں کرتے ہوئے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک تم ایذا دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم نے یہ جو کیا ہے اس پر نبی کو ایذا پہنچی ہے۔ فیستحیی منکم، وہ حیا کرتے رہے تم سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے حق بات کرنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شرما گئے، کیسے اب ان کو کہیں کہ آپ چلے جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم سوال، پھر اگلا مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ گھر میں تو داخل نہیں ہونا بغیر اجازت کے، اور گھر کے باہر اگر پوچھنی ہے کوئی چیز، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم سوال کرو ان سے، ہنّا یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، ان بیویوں سے، نبی کی بیویوں سے جب تم سوال کرو، متاعن، کسی سامان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو سوال کرو ان سے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پردہ جن سے ہے کیا کہتے ہیں، آواز کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چہرے کا تو پردہ ہے، پردے کے پیچھے سے بات کر رہی ہیں، لیکن بات کر سکتی ہیں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے۔ یہاں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا پردہ دل کا۔ کیا صحابیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابہ کرام کے دل، معاذ اللہ ان کے دلوں میں کوئی برائی تھی؟ سب سے کائنات کے سب سے عظیم لوگ جن کے دل کائنات کے دلوں سے سب سے زیادہ اطہر اور پاکیزہ تھے، ان کو کہا گیا کہ پردہ کرنا ہے۔ اور کن سے؟ جن کی نیتیں سب سے زیادہ اعلیٰ تھیں، صحابہ کرام سے، ٹھیک ہے۔ وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم ایذا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا، اور نہ یہ تمہارے لیے لائق ہے، جائز ہے کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے، من بعدہ ابدا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ نبی کی بیویوں سے تم نکاح بھی نہیں کر سکتے آپ کی وفات کے بعد۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو گے کوئی چیز، ہو تخفوا، یا اسے چھپاؤ گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں، علیہن، ان عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے آئے۔ یہ ہے ان مردوں کا بیان ہے کہ جن سے عورت پردہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، ان کے جو محرم ہیں، آبائہن، ان کے باپ، ان باپوں میں جو ہے اپنا باپ بھی اور باپ کا باپ بھی، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے شوہر کا باپ بھی، یہ اس میں آتے ہیں۔ فی آبائہن، اپنے باپوں سے، اور
پھر اسی طرح جو اس کا ایک تو سگا باپ ہے اور دوسرا اس کا سوتیلا باپ، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابنائی اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے بھتیجے، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے بھانجے، ٹھیک ہے، ولا نسائہن، اور نہ عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی غلام جو پہلے اس دور میں تھے اب نہیں ہیں، غلاموں سے بھی پردہ نہیں تھا۔ واتقین اللہ، اور اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ ابھی بتایا نا، آپ کو پوچھ رہے تھے کہ اللہ کی طرف جب ہو صلات کی نسبت تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے رحمت لے کر اترتے بھی ہیں، اور جہاں پیچھے تھا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وہاں آگے ہے وہ ہے فرشتے دعا بھی کرتے ہیں اور رحمت اللہ کی طرف سے لے کر اترتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں وہی اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھیجتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو صلو علیہ، تم بھی سلام بھیجو، وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجنا اپنے نبی کے لیے۔ سلام بھیجنا کیا ہے؟ جب یہ آیت اتری تھی، ایک ہے صلو علیہ، درود بھیجو، صلو کا معنی درود بھیجو، اور سلام کا معنی سلام بھیجو۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر ہمیں سلام کا تو پتہ ہے لیکن درود ہم کیسے بھیجیں؟ اور سلام کا کیسے پتہ تھا؟ التحیات میں پڑھتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھا کرتے تھے، پتہ تھا کہ سلام یہ ہے۔ اور پھر پوچھا کہ ہم درود کیسے بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھا کرو تم پورا درود۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ان پر اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، مؤمنین والمؤمنات، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، کسی پر بہتان لگاتے ہیں، کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے جو انہوں نے گناہ کیا ہو، انہوں نے کوئی کام کیا نہیں ایسے الزام تراشیاں کرتے ہیں، جس طرح سورۃ النور میں ہے نا وضاحت، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انہوں نے بہتان لگایا تھا۔ فقد احتملوا، تو بے شک انہوں نے اٹھا لیا، بہتان و اسم مبین، اور واضح گناہ، انہوں نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔